واقعے سے آغاز کرتا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا سید اصغر حسین صاحب یہ میرے استاد تھے۔ تو سید اصغر حسین صاحب جی ان کے استاد تھے، ان کو میاں جی کے نام سے وہ معروف تھے، تو میاں اصغر حسین۔ تو فرماتے کہ میں جو ہے وہ اکثر ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا اور جا کے ان سے کچھ ادھر ادھر کی گپ شپ ہوتی رہتی تھی، گفتگو ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ والوں کی گفتگو علمی اور روحانی گفتگو ہوتی ہے، تو بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن میں جب ان کے پاس گیا تو حضرت فرمایا کہ میاں مفتی محمد شفیع آج ہم جو ہے نا وہ عربی میں گفتگو کریں گے، آج ہم اردو میں بات نہیں کریں گے، عربی میں گفتگو کریں گے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خیریت، یہ عربی میں گفتگو کرنے کا آپ کو خیال کیوں آیا؟ کہا کہ بس ایسی خیال آ گیا، بس آج عربی میں بات کریں گے۔ تو فرمایا کہ میں نے بار بار اصرار کیا کہ بھی عربی میں بات کرنے کی آخر کیا ایسی وجہ پیش آ گئی کہ آپ اچانک یہ بات کریں؟ انہوں نے عجیب بات فرمائی، کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اہل زبان ہے، اردو میں بات جب کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ باتیں کر جاتے ہیں، اس زبان کا بے محابہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ بعض اس پہ باتیں ایسی ہیں کہ جو مناسب، بعض ایسی جو غیر مناسب، تو اتنی زیادہ باتیں زبان سے ہونے لگتی ہیں، ظاہر اس سے قلب پر غفلت بھی طاری ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عربی میں بات کریں، اور عربی نہ تمہیں روانی کے ساتھ آتی ہے نہ مجھے روانی کے ساتھ آتی ہے، لہذا سوچ سمجھ کے ہم بولا کریں گے، تھوڑی گفتگو ہوا کرے گی، زیادہ خاموشی میں گزرے گا۔ تو بہتر یہ کہ اس لیے جو ہے نا وہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے ہم جو ہے نا عربی میں بات کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہماری مثال اس مسافر کی ہے جو گھر سے بہت سی اشرفیاں اور جو بہت سے پیسے لے کے نکلا، اور جناب وہ اس نے یہ سوچا بہت پیسے ہیں، اور راستے میں دھڑ دھڑ استعمال کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ منزل ابھی دور ہے اور پیسے کم رہ گئے، اشرفیاں کم رہ گئی۔ اب یہ پریشان ہوا کہ بھئی اگر میں اسی طرح بے محابہ خرچ کرتا رہا تو منزل تک پہنچنا مشکل ہے۔ اب وہ بات سوچ سوچ کے ایک ایک پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ بھی منزل تک پہنچ جاؤں، کہ یہ نہ ہو کہ ختم ہو جائے۔ تو فرمایا ہماری مثال بھی یہی ہے کہ ہماری یہ اللہ نے صحت اور حیات جو عطا کر رکھی ہے، یہ زندگی کی اشرفیاں ہیں، یہ وہ مال و دولت ہے جس کو ہم بے محابہ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی زبان سے کبھی ہاتھ پیر سے۔ اب یہ کہ وقت زندگی کا تھوڑا ہے، نتیجہ یہ کہ ادھر کچھ بھی نہیں راس روایا، منزل پہ پہنچ رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں تاکہ ہم منزل تک پہنچ سکیں۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کی نصیحت کر دی کہ آج ہم جو بہت سے جو وہ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے، کان سے، ہاتھ پیر، آنکھوں سے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے جو نیکی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت کمال الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا کہ 5 ٹوٹیاں ہیں، یہ ایک ٹینکی ہے ہماری، اس ٹینکی میں ہم نیکیوں کا نور بھرتے رہتے ہیں اور 5 ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں۔ آنکھ کی ٹوٹی سے بھی نور نکل گیا، کان کی ٹوٹی سے نکل گیا، ناک سے، زبان سے، ہاتھ پیر سے نکل گیا، تو ساری کی ساری نیکی کی جو ٹینکی خالی کی خالی رہ جاتی ہے۔ میں عقل مند یہ کہ ٹوٹیاں ساری بند رکھے، اب اس کے اندر جب انوارات آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں سیف رہیں گے، نکلیں گے نہیں، اور اس کی بنیاد زبان پر ہے۔ فرمایا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی جلدی سے جو ہے ساری کی ساری نیکیوں کو نور نکلتا ہے، کیونکہ خود جو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء وہ اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو دن چڑھ گیا، اب دن شروع ہونے والا ہے، تو ٹھیک ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب تو کوئی اچھی بات کہے گی تو ظاہر شاباش ہمیں ملے گی، کہ ظاہر ہے کہ زبان سے کوئی اچھی بات کرتا ہے تو تھپکی پیٹ بھی دیتا ہے، سر بھی ہاتھ پھیرتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے تو ہاتھ بھی لیتا ہے، زبان پہ تو کوئی نہیں رکھتا، ٹھیک۔ اور اگر کوئی بری بات کہے گی تو پیٹیں گے ہم، سر پھوٹے گا، ٹانگیں ٹوٹیں گی، کہ زبان نکال کے کوئی پٹائی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا تو اصل ہے، یا تو ٹھیک ٹھیک رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔
تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حقیقت بتائی کہ زبان جو ہے اس کا بے محابہ استعمال جو آج شب و روز ہم کرتے ہیں اور ذکر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنی ساری کی ساری نیکیاں اس زبان کی ٹوٹی کی ذریعے سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے بہت دفعہ بعض دوستوں نے تجربہ کیا کہ یار ہم اردو پنجابی بولنے کے بعد انگریزی بولیں گے، انگریزی میں بات کریں گے۔ اب انگریزی بھی سب کی زبان اپنی مادری زبان نہیں ہے، ہر بندہ سوچ کے بولتا ہے، یہ گرامر کو سیدھا سیٹ کر کے اب جملہ بولے گا، دوسرا والے بھی سوچ کے بولے گا، نتیجہ یہ کہ کم سے کم جو ہے وہ زبان سے گفتگو ہوگی اور اس کا استعمال کم ہوگا اور سکوت اور خاموشی زیادہ ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے من سکت نجا، جو خاموش رہا جس نے سکوت اختیار کیا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے یہ واقعہ جو ہماری بہت جو ہے وہ کہتے ہیں سبق آموز ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال اور زیادہ زیادہ اس کا استعمال اللہ کے ذکر میں کریں۔ اور اس کے لیے جو ایک بزرگ تھے مولانا رضی الدین صاحب کیا وہ رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں، وہ بڑی اچھی بات بتاتے تھے، فرماتے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتے رہو اور اس کی عادت ڈال لو تو لفظ اللہ نکلتا ہے، منہ بند بھی ہو اللہ اللہ اللہ، جب اللہ کہتا ہے زبان ٹکراتی ہے، تو میں اس زبان کو ٹکرانے کی عادت ڈال لو، نتیجہ ہو کہ کبھی بے خیالی میں بھی بیٹھے ہیں تو زبان ٹکراتی رہے گی، اللہ 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 اللہ، تو سانس فرمایا یہ اللہ کے ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور آپ نے ہمارے بارے میں حسن ظن کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت سے بدلے، اور چاہت و فکر تو میری یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو پانے والے بن جائیں۔ کہ انسان دنیا میں ہر چیز پانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کو پانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب اللہ سے اللہ کو پانے کی کوشش شروع کر دیں گے، اور اللہ تو ایسا سخی داتا ہے کہ اللہ سے اللہ کے غیر مانگیں تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے ہم اللہ کے غیر مانگتے ہیں، مال و دولت مانگتے ہیں، عہدہ اقتدار مانگتے ہیں، دنیا کے مال و نوال مانگتے ہیں، اللہ وہ دے دیتے ہیں۔ اللہ سے جب اللہ کے غیر مانگے وہ اللہ اس میں دینے میں بخل نہیں کرتا۔ جب اللہ سے خود اللہ ہی کو مانگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مل جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری ساری کی ساری محنت کا جو ہے وہ لب لباب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پانے والے بن جائیں۔ جب اللہ مل جائے گا تو ظاہر ہے کہ ساری کی ساری کائنات مل جائے گی۔ اور باقی آپ نے جو یہ بات کی کہ اللہ کا غلام بنوں یا اللہ کو دوست بنوں، ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور عبد جو ہوتا ہے وہ غلام سے بھی اوپر کا درجہ ہوتا ہے، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے آقا کا جو غلام ہے وہ غلام آقا کی عبادت نہیں کرتا، اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، کیونکہ غلام کی اپنی ایک لیمٹ ہے اور آقا کی آقائیت کی بھی ایک حدود ہے، اس سے زیادہ غلام سے کام نہیں لے سکتا۔ لہٰذا یہ وجہ غلام آقا کو سجدے نہیں کر سکتا، سجدے کرے گا شرک ہوگا۔ لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں تو عابد جو ہے نا بندگی غلام سے بھی اوپر کا درجہ ہے کہ ہم اللہ کے اس قدر جو ہے وہ بندے ہیں کہ ہم اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جبکہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی عبادت نہیں کرتا لیکن عابد اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ تو غلام سے بھی آگے کا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بندگی اور عبدیت یہ مانگنی چاہیے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا کہ اے اللہ میں عابد بننا اور عبدیت اختیار کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس عبدیت کے کمال کی وجہ سے سب سے بلند کر دیا۔ چنانچہ معراج کے سفر کے اندر آپ سے یہ پوچھا گیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ یہ پوچھا گیا کہ آپ نبی کے عنوان کو پسند کر رہے ہیں یا عبدیت کے؟ آپ فرمائے کہ عبدیت کے مقام عنوان کو پسند کرتا ہوں، یہ مجھے محبوب ہے۔ لہٰذا جب آیات اتری معراج کی تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا لفظ کیا اتری، بنبی برسولی نہیں کہا کہ پاک وہ ذات جو لے گئے اپنے نبی کو یا لے گئے اپنے رسول کو، بلکہ یہ کہا لے گئے اپنے بندے کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی اور عبدیت کو جو محبوب قرار دیا، اس کو پسند کیا، اللہ نے وہ عبدیت ہی ان کو عطا فرمائی۔ اصل تو عبدیت جو ہے یہ عبدیت کی شان ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور باقی ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں خود کہا کہ اللہ جو ہے ایمان والوں کو دوست ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان ولی مطلب میرا جو ولی، میرا جو دوست ہے کون ہے؟ وہ اللہ ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، وهو یتولی الصالحین، جو نیک لوگوں کا دوست ہے۔ تو اللہ کا دوست بننا جو ہے یہ سبحان اللہ یہ عاشقانہ شان ہے۔ تو اللہ کی دوستی مانگیں اور اللہ کی عبدیت کی حقیقت جو ہے آپ پر کھولے، یہ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ یہی مقام عالی ہے۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم وائس مفتی صاحب اور عبدال وائس صاحب میں کتب حارث بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو بہت صحت آپ کی خوشحالی دے. اللہ اسی طرح ہم سب کو ہنستے کھیلتے خوشحال رکھے کہ رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. بس دو چیزیں تھیں مفتی صاحب. ایک آپ دعا کر دیجیے پڑھائی کی کامیابی کے لیے، اور دوسرا مفتی صاحب یہ ہے کہ اورنج نور جو لطیفہ ستہ کا ہے، لطیفہ نفس، یہ بہت کم ہوا ہے. میں تبھی میں نوٹ کیا ہے کہ جب یہ کم ہو جاتا ہے تو آج بھی شیطانی نظر فوراً اٹیک کر لیتی ہے. تو پہلے جیسے 10% تھا تو اب میں نے کلاؤز البناس 41 ٹائمز پڑھ لیا تو ذرا 10-20% ہو گیا ابھی اورنج نور نا، لیکن ابھی بھی لو ہے. تو اس کو ہائی کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حارث میاں کینیڈا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پڑھائی میں کامیاب فرمائے. اور ظاہر ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آخری یہ مراحل ہیں کہ آپ کی انشاءاللہ پی ایچ ڈی مکمل ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس وہ کامیابی کے معراج سے مجھے وہ مالا مال فرمائے. اور باقی یہ کہ لطیفہ نفس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، اس کے لیے ذکر جو ہے قلندری، اس میں ذات قلندری کا ذکر کثرت سے کریں. اللہ کی ضرب جو ہے لطیفہ نفس پہ لگائیں، اور ہو کی ضرب لطیفہ قلب پر. اللہ 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 اللہ، اس انداز سے آپ ذکر کریں. انشاءاللہ اس سے لطیفہ نفس جو ہے اس کے نور میں اضافہ ہوگا، اور لطیفہ نفس انشاءاللہ آپ کا قوی ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. حضرت میں حافظ محمد حنیف منیری میوات سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے. حاسد کے حسد سے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. ماشاءاللہ جو جمعہ کا آپ کا خطبہ تھا بہت لاجواب تھا. اتنا لاجواب تھا ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ ہر پروگرام آپ کا بہت لاجواب ہوتا ہے. جب بھی آپ کے بیان سنتے ہیں تو دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گی. مجھے امید ہے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، اہلیہ کے لیے ہمیں اللہ مل جائے گا. کیونکہ آپ ہمارے لیے جب دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. کیونکہ ایک مرتبہ میرا بھائی کا لڑکا بہت زیادہ سیریس ہو گئے تھے، تو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً انڈیا کے 11 بجے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے لاجواب کہہ دیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ مشکل بچنے والے نہیں ہے. تو اللہ کی طرف ہم رجوع ہوئے. پھر ہم نے آپ سے بات کی ہمارے اس بچے کے لیے دعا کرے، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ لڑکا آپ کی دعا کی برکت سے ہوش میں آ گیا. جب بھی ڈاکٹر جو ان کو علاج کرنے والے تو اس پہ تعجب کرنے لگے، یہ بچہ کیسے ہوش میں گیا، یہ تو آنے ہی نہیں چاہتا. لیکن اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کی برکت سے اس کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمایا. اور حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دعائے حسن کی اجازت چاہتے ہیں آپ سے جی. کیوں ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف اور 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے ہیں. مجھے اور میری اہلیہ کے لیے آپ ان کو اجازت دو اور آپ ہمارے لیے خصوصاً دعا کریں. بہت شکریہ. ضرور. اللہ اکبر. اللہ ماشاء اللہ. ماشاء انڈیا سے قاری حنیف صاحب جو میوات سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ نے جس انداز سے حسن ظن اور اظہار محبت کیا ہے، واقعی یہ آپ حضرات کا بہت ہی بڑا ظرف ہے. اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو حقیقت سے بدلے. اور ماشاءاللہ یہ سن کر مسرت ہوئی کہ ہماری دعا سے آپ کو نفع پہنچا. اور ظاہر کہ ہماری چاہت یہی ہوتی ہے کہ خلوص دل اور توجہ سے دعا کریں تاکہ اہل اسلام کو، امت محمدیہ کو نفع پہنچے. اور ماشاءاللہ جب نفع پہنچنے کی اپڈیٹ ملتی ہے تو ہمیں دوہری مسرت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ حضرات کو نفع پہنچا، آپ کی تکلیف رفع ہوئی. دوسری یہ کہ اللہ کے دربار میں ہماری شنوائی ہو گئی، ہمارے الفاظ قبول ہو گئے، اس پر ہمیں مسرت ہوتی ہے. تو بہت ہی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ برکات دے. اور انشاءاللہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اور باقی ہے کہ دعائے حسن کی آپ اجازت چاہتے ہیں، بالکل دل سے اجازت دیتا ہوں. دعائے حسن آپ 25 مرتبہ پڑھی ہے، بلاخی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو اپنے ظاہری باطنی
جب وہ معاملات کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ظاہری باطنی ترقی نصیب ہوگی. اور اس کے علاوہ باقی آپ کے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. فرمائیے کون سا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام. میں نور جہاں بول رہی ہوں کیلیفورنیا سے. شکر اللہ تعالیٰ کا کال لگ گئی. آپ کو اور آپ کے پورے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیوں سے نوازے رب العالمین، اور آپ کے صدقے سے مجھے بھی. حضرت صاحب پلیز اللہ کا واسطہ، میں بہت پریشان ہوں. میرے بچوں کی شادی کے لیے آپ کوئی نظم نہیں. پڑھتی تو میں جو اس میں آتا ہے وہ پڑھتی رہتی ہوں، مگر پتہ کیا رکاوٹ ہے کہ میرے کوئی کام نہیں ہوتا. بہت پریشان ہوں. اور دوسرے بچوں کی کامیابی کے لیے جو کام کرو کام نہیں ہوتا، اور دوسرے بچوں کی شادی کے لیے بہت پریشان ہوں. یہ دو باتیں پلیز آپ میرے لیے نصب کی ذریعے آپ کی بڑی مہربانی. بہت جی بہت شکریہ کال کرنے پر. اللہ آپ کی مشکل کو حل. اللہ اکبر. اللہ. نورجہ کیلیفورنیا سے کال کر رہی ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، مشکل کو آسان فرمائے اور عافیت دارین نصیب فرمائے. آپ جو بچوں کے شادیوں کے لیے نوٹ کر لیں، 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے. 41 دفعہ آیت الکرسی، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ نیک سال اچھے رشتے ملیں گے اور وہ طے بھی ہو جائیں گے. اور دوسرا ان کے کام کاج کے لیے، خوشحالی کے لیے یا وہابو عشاء کے بعد 1414 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود شریف. یہ پڑھ کے ان کے روزگار کی دعا کریں، کاموں کی دعا کریں. اور یہ آپ نے 71 ڈیز عمل کرنا ہے. انشاءاللہ ان کو بہترین روزگار اور جاب روزگار مل جائے گی اور ہر طرح کی مالی پریشانی دور ہوگی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. آمین. ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس خوبصورت پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے آج کے اسپانسر ہیں نیو یارک سے مسٹر اینڈ مسز سعدیہ علی، جنہوں نے اپنے پیرنٹس کے لیے یہ سال ثواب کے لیے یہ پروگرام اسپانسر کیا ہے. ان کے پیرنٹس ہیں والدین ہیں محمد اشرف صاحب اور سریہ بی بی صاحبہ. اللہ ان دونوں مرحومین کو جنت الفردوس عطا کرے، ان کے خوب اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کی اس اسپانسرشپ کو قبول فرمائے. اپنے یہاں ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ہم ابھی ایک چھوٹے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج کیا The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر